عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے غزل نمبر 4 کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بسط شوق گوارا ہوتا۔ حوالہ شعر صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے۔ غزل کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ شاعرہ اس کی پروین فنا سید ہیں، ماخذ حرف فنا۔ مفہوم اس کا ہے: غم تو میری تقدیر کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا فضول ہے۔ اگر محبت میں مجھے زہر بھی دیا جائے تو میں اسے بھی خوشی سے قبول کر لوں گی۔ تشریح: پروین فنا سید کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت سماجی شعور اور انقلابی فکر کا وہ امتزاج ہے جو انفرادی دکھ کو اجتماعی مسائل سے جوڑ دیتا ہے۔ ان کا لہجہ روایتی شاعری کے برعکس نہایت باوقار، جرأت مندانہ اور مزاحمتی ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعرہ نے روایتی غزل کے بنیادی موضوع یعنی غم عشق کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ محبت کی راہ میں ملنے والے دکھ اور تکلیفیں اب ان کا مقدر بن چکی ہیں۔ جب کوئی مصیبت مستقل زندگی کا حصہ بن جائے تو انسان اس کا شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے وہ اپنے غم پر رونے اور اس کا چرچا نہیں کرتی، اسے خاموشی سے تسلیم کرتی ہیں۔ زہر غم دل میں اتارا نہ شکایت کی کوئی، ہم نے اس دور جفا میں بھی محبت کی کوئی۔ دوسرے مصرعے میں لفظ بسط شوق محبت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں زہر سے مراد محبوب کی بے رخی، تلخ باتیں اور بے وفائی ہے اور استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عاشق محبوب کے ہر ستم کو ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر محبوب انہیں مارنے کے لیے زہر بھی دے دے تو وہ اس سے منہ نہیں موڑیں گی، بلکہ بسط شوق پوری خوشی کے ساتھ اسے امرت سمجھ کر پی لیں گی۔ وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ محبت کی حقیقی شدت میں انسان ہر تکلیف، دکھ اور اذیت کو محبت کی خاطر خوشی سے گوارا کرتا ہے۔ عاشق کو موت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں محبوب کی رضا شامل ہے۔ یہ شعر ہمیں تاریخی انسانی کے ان عظیم کرداروں کی یاد بھی دلاتا ہے جنہوں نے اپنے نظریات، سچائی اور عشق کی خاطر ہنستے مسکراتے موت کو گلے لگایا۔ ان میں سقراط بھی ہے جس نے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے زہر کا پیالہ پیا اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس شعر میں شاعرہ جذبہ عشق کے اس کمال پر نظر آتی ہیں جہاں عاشق مصلحتوں اور دنیاوی نفع و نقصان سے بالاتر ہو کر محبت کی مٹی میں خود کو فنا کر دینے پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی خودداری برقرار رکھتا ہے۔ ستم یار کو ہم نے ہی مقدر مانا، وہ اگر خاک بھی دیتا تو ستارہ ہوتا۔ شعر نمبر 5 ہے: باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ حوالہ شعر ہے صنف سخن کے لحاظ سے غزل۔ غزل کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ شاعرہ پروین فنا سید اور ماخذ حرف فنا۔ مفہوم: اے باغباں، اگر تو واقعی مہربان ہوتا تو تیرے گلشن میں میرے لیے کم از کم ایک پھول ضرور ہوتا، لیکن تمہاری بے رخی نے یہ ثابت کیا ہے کہ تم مجھ پر کوئی مخلص مہربانی نہیں کر رہے۔ تشریح: پروین فنا سید کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت سماجی شعور اور انقلابی فکر کا وہ امتزاج ہے جو انفرادی دکھ کو اجتماعی مسائل سے جوڑ دیتا ہے۔ ان کا لہجہ روایتی شاعری کے برعکس نہایت باوقار، جرأت مندانہ اور مزاحمتی ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعرہ اپنے باغبان سے مخاطب ہے۔ شاعری میں باغبان سے مراد وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں، جیسے دنیا کا نظام چلانے والے معاشرے کے طاقتور لوگ یا خود محبوب۔ شاعرہ کہتی ہے کہ اے باغبان، تو جو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو بڑا مہربان اور انصاف پسند ہے، تیرا یہ جھوٹا بھرم عزت قائم رہتی اور کوئی تیری نیت پر شک نہ کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وسیع و ریز گلشن محبت میں مجھے تمہاری طرف سے سکون اور خوشی کا ایک بھی پھول نصیب نہیں ہوا۔ اگر تم واقعی مجھ پر عنایت کرتے، میری پرواہ کرتے، تو میری جھولی میں کم از کم ایک خوشی تو ہوتی۔ میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے تمہاری مہربانی کا جھوٹا دعویٰ سرے بازار رسوا ہو گیا ہے۔ کرم کا آپ کا چرچا تو تھا زمانے میں، جو ایک زخم بھی دل کا یہاں ہرا ہوتا۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ نے روایتی علامات، پھول اور گلشن کا سہارا لے کر محرومی، ناانصافی اور زمانے کے جھوٹے دلاسوں کا گلہ بڑی ہی دلکش اور طنزیہ انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وسیع و عریض باغ دنیا یا محبت کی محفل میں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، ہر کسی کو اس کا حق اور خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن میری محرومی کا یہ عالم ہے کہ اس پورے چمن میں ایک بھی پھول ایسا نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ اگر تو نے مجھے ایک چھوٹی سی خوشی یا معمولی سا حق بھی دیا ہوتا تو دنیا یہی سمجھتی کہ تو واقعی سب پر عنایت کرنے والا ہے، مگر تیری مسلسل بے رخی نے یہ ثابت کر دیا کہ تیری مہربانیاں صرف محسوس لوگوں کے لیے ہیں اور تیرے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور میرے برے حالات نے یہ حقیقت حال دنیا کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یعنی اگر محبوب کی طرف سے محبت یا توجہ کا ایک پھول بھی باغ وفا میں کھل جاتا
تو دنیا کے سامنے ہماری محبت کا بھرم راز نہ کھلتا اور ہماری بات چھپی رہتی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ تم ہو تو کرم ہے سب پر، ہم نے سمجھا تھا کہ تم ہو تو کرم ہے سب پر تیری دید کا ایک پھول نہ ہمارا ہوا۔ عزیز طلبہ، آخری شعر ہے، شعر نمبر 6۔ تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ حوالہ شعر اسی طرح سے بیان کریں گے۔ مفہوم ہے، اگر تم نے اپنی انا اور دنیا غفلت کو چھوڑ کر سچے دل سے صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوتا تو تم پر زندگی کے مٹ جانے یعنی فنا ہونے اور ہمیشہ رہنے یعنی بقا کے پوشیدہ الہی راز واضح ہو جاتے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پروین فنا سید کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت سماجی شعور اور انقلابی فکر کا وہ امتزاج ہے جو انفرادی دکھ کو اجتماعی مسائل سے جوڑ دیتا ہے۔ ان کا لہجہ روایتی شاعری کے برعکس نہایت باوقار، جرأتمندانہ اور مزاحمتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعرہ نے تصوف کے ایک بہت بڑے فلسفے یعنی فنا اور بقا کو موضوع بنایا ہے۔ تصوف کی روح سے انسان جب تک اپنی ہستی، اپنے غرور، اپنے دنیاوی خواہشات کو اللہ کی رضا میں فنا ختم نہیں کرتا تب تک اسے ابدی زندگی یعنی بقا حاصل نہیں ہوتی۔ شاعرہ انسان یا اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تم دنیاوی آسائشوں اور اپنی جھوٹی انا کے حصار میں گم ہو، اس لیے تم زندگی کی اصل حقیقت سے بے خبر ہو۔ اگر تم ایک بار بھی اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے یزداں یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو تمہاری انا کا پردہ چاک ہو جاتا اور تمہیں سمجھ آ جاتی کہ زندگی کی اصل حقیقت اللہ کی ذات کی معرفت میں خود کو مٹا دینا ہے۔ سچے دل سے خدا کو پکارنا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور یہی عاجزی اسے کائنات کے اسرار رموز تک رسائی دیتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مختصر یہ کہ خدا سے جڑنے میں ہی انسان کی اصل کامیابی اور معرفت پوشیدہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے خدا کو پکارتا ہے تو اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ اس مادی دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن جو شخص خدا کی محبت میں اپنی انا کو فنا کر دیتا ہے اسے بقا ابدی زندگی مل جاتی ہے، اور جسے خدا سے سچی محبت ہو جائے کامیابی کا ہر راز اس پر کھل جاتا ہے۔ مٹایا اپنے آپ کو تو پایا اس کی رحمت کو، مٹایا اپنے آپ کو تو پایا اس کی رحمت کو، فنا ہونے میں ہی پنہاں بقا کا راز ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔